بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. زندگی سلام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے. ہم لوگ ایک ایسے مہینے میں ابھی اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں جو تاریخ کے لحاظ سے اور عالم اسلام کے تمام اہم ترین تاریخی واقعات کے لحاظ سے شاید اہم ترین موڑ اسے کہا جا سکے. ایک ایسا موڑ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے محض چند سال کے بعد پیش آیا، اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. ایک شخص نے آواز اٹھائی اور ایسی آواز اس کی آج تک گونج رہی ہے کہ جو بھی سن رہا ہے یا تو بہت متاثر ہو رہا ہے، اسی راہ پہ چل نکل رہا ہے، یا پھر اس کے سامنے ڈٹ گیا. یعنی یہ صرف امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ نہیں تھا کہ اسی دور میں آپ نے تبدیلیاں لائیں، اور یہ کہ پورے دنیا جب تک قائم ہے اس میں جو ایک معیار قائم کر دیا، اور یہ کہ حق اور باطل آپ کس طرف ہیں اس کا تعین کر دیا. اب ہم لوگوں کو واقعی خود دیکھنا ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، اور اپنے ہم اعمال پر غور کریں، اور یہ کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے. ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہیں جو آئے اور گئے، کہیں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، یا نہیں کوئی بڑی ہم تبدیلی اپنی زندگی میں لانا چاہیں گے. شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام ناظرین کا جو ابھی سے انہوں نے ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے. چلتے ہیں ہم لوگ لیتے ہیں ایک وقفہ، پہلا اسے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دنیا بھر میں جو مختلف تحریکیں چلیں، جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے تاثیر لی، اور اس بات کا نہ صرف یہ اعتراف کیا بلکہ اس پر فخر بھی کیا کہ ہم نے ایک ایسی عظیم شخصیت سے تاثیر لی ہے، ہم نے ان کی پیروی کی ہے جنہوں نے ایک ایسا معیار قائم کیا ہے کہ اس معیار پر ہم نے پورا اترنے کی کوشش کی. تحریک آزادی دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر جو تھوڑی بہت حقیقت پر مبنی تھی، اگر اس کے لیڈروں کو آپ دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ لوگ یقیناً اسی راستے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، اور اس کی سچائی اور حقیقت پر وہ لوگ واقف ہیں. اب ہم لوگوں کی باری ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک معیار امام حسین علیہ السلام نے قائم کر دیا پوری دنیا کے لیے کہ کہاں پر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں. خود کو سمجھ لو، خود کو پرکھ لو. اور یہ نعرہ کہ مجھ جیسا یزید جیسے سے بیعت نہیں کر سکتا، یہ بہت چیزیں اس سے آشکار ہو گئیں، واضح ہو گئیں. کہتے تھے امام حسین علیہ السلام کہ میں یزید سے بیعت نہیں کروں گا، تو معاملہ ختم تھا. بہت سارے لوگوں کے لیے شاید وہ راستہ ہموار ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دور کی بات کی تھی، اب تو کوئی یزید ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو ایک یہ اور تے آخر میں لگ گیا، اور یہ یعنی اگر عام ترجمے میں کہیں کہ حسینیت کبھی یزیدیت سے بیعت نہیں کر سکتی، یہ اس نے ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال قائم کر دی ہے پوری دنیا میں. اور بالکل دو حصوں میں بٹ گئے ہیں لوگ، یا آپ اس پار ہیں یا اس پار ہیں، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ کہ توازن، یقیناً امام حسین علیہ السلام نے خود پورے واقعہ کربلا میں دکھا دیا کہ توازن کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کے ساتھ ساتھ. تو یہ تو آپ کو برقرار رکھنا ہی ہے، لیکن کس محاذ میں آپ کھڑے ہیں، کس طرف آپ کھڑے ہیں، مورچے کے اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، یہ آیت اس کا تعین. بیچ میں یعنی جنگ ہو رہی ہو، آپ جا کے بیچ میں جو بفر زون ہے، یا مثال کے طور پر جو دونوں محاذوں کے بیچ جو خالی جگہ ہوتی ہے، عام طور سے کھلا میدان ہوتا ہے یا جیسا بھی، اس میں آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ ایک سفید پرچم لے کے کھڑے ہو جائیں وہاں پر، اور کہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہمیں آپ دونوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے. یا مارے جائیں گے بیچ میں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام موت مر جائیں گے، اب میں دوسرے الفاظ استعمال نہیں کروں گا. یا پھر آپ کا تعین ہونا چاہیے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ایک حق کی پارٹی ہوتی ہے عام طور سے اور ایک باطل کی پارٹی ہوتی ہے. آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں، اس کا تعین آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی اگر حقیقی طور پر دونوں ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ حق پر نہیں ہے، تو آپ کو سرے سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. لیکن اس بات کا آپ کو حق نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے آپ لاپرواہی برتیں اور پہچاننے کی کوشش نہ کریں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً آج کل کے دور میں جب میرے خیال میں تو اچھے خاصے جو ہیں پردے ہٹ چکے ہیں اور ہر چیز سامنے آ چکی ہے کہ کون
کتنے پانی میں ہے اور کون کہاں پر کھڑا ہے. اور یہ ہے کہ باتوں سے متاثر ہونا کسی کے یہ معیار نہیں ہے. جیسا کہ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے حق کی شناخت حاصل کرنی چاہیے, اور یہ کہ حق کو انسانوں سے نہ پہچانو, انسانوں سے یعنی انسانوں کو اگر پرکھنا ہے تو حق سے پرکھنا چاہیے. تو اس میں جو ہے ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون ہے کون نہیں ہے. شکریہ ادا کرتے محمد کاشف صاحب کا, انشاءاللہ کال کریں گے آپ کو, آپ کا نمبر اپنے ساتھیوں کو دے دیں گے. حاجی غلام رضا صاحب پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, ایاز حسین صاحب کشمیر سے, فاطمہ علی صاحبہ کری پورہ بڈگام سے میرے خیال میں, محمد یوسف صاحب پلوامہ کشمیر سے, 0092 اور آخر میں 883 یہ ایک فون نمبر سے ہم لوگوں کے پاس پیغام آیا ہے. اپنا نام بھی ہم لوگوں کے لیے بھیج دیں, میں شکر گزار ہوں گا. فاطمہ نثار صاحبہ کشمیر سے ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, اور کرار حسین صاحب تھائی لینڈ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, 0091 اور آخر میں 4582 وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اپنا نام نہیں بھیجا ہے. علی اسد پرویز صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کا نمبر ہم دے دیں گے اپنے ساتھیوں کو تاکہ انشاءاللہ اگر ہوا تو بات ہو سکے. محمد حنیف صاحب طاہرہ جعفری معاف کیجیے, ہاں بالکل طاہرہ جعفری کشمیر سے, انہوں نے بھی بہت ساری تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں جو پورے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے جو عزاداری کا سلسلہ چل رہا ہے مختلف جگہوں پر, کشمیر میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, اس کی تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں. داد دینا چاہوں گا, جہاں جہاں پہ بھی بارشیں ہو رہی ہیں, سیلابی بارشیں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود لوگ ڈٹے ہوئے اور مجالس میں شرکت کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, یقیناً اس کا اجر جو ہے اور اس کا کہہ سکتے ہیں صلہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا آپ لوگوں کو یقیناً. حوران جبین صاحبہ پاڑ چنار سے, محمد افضل صاحب, آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں. پروگرام ہمارا دیکھتے رہیے گا اور ہمارے ساتھ دیتے رہیے گا. وہ تو میرا ذاتی خیال ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ایک خاص کہہ سکتے ہیں افیکٹو ہوتے ہیں نوحے پنجابی زبان میں, پتہ نہیں اب شاید یعنی الفاظ ہیں یا جو بھی ہمیں نہیں معلوم, اس میں بہت سارے لوگوں کا البتہ یہی خیال ہے, اور میرا بھی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو درد پنجابی نوحوں میں ہوتا ہے وہ دوسرے نوحوں میں اتنا پایا نہیں جاتا ہے. پتہ نہیں شاید ہمیں زیادہ پنجابی سمجھ میں نہیں آتی, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ خاص دھن ہوتی ہے اس کی. اسی طرح سے جو عراقی جو نوحے ہوتے ہیں ان میں جو انداز ہوتا ہے اور ایک خاص درد ہوتا ہے وہ عربی کے دوسرے لہجوں میں عام طور سے پایا نہیں جاتا. شاید ہماری کم علمی یا لا علمی آپ سمجھیں, لیکن بہرحال ہمارا اپنا تجزیہ ہے, ہم نہ کسی پہ مسلط کرنا چاہیں گے اسے, نہیں جو ہے ہم کسی پہ مسلط کر سکتے ہیں اسے. اور آپ کو ہم بتائیں کہ شاہینہ صاحبہ, شاہینہ شبیر ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, لکھتے ہیں کہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور کچھ اور بھی لکھ رہی ہیں شاید, اور یہ ہے کہ نوحہ مجلس کا بھی انتظام کیا جائے اپنے پروگرام میں. بہرحال اس پروگرام میں جہاں تک ممکن ہو سکا آئندہ چند دنوں میں ہم لوگ کریں گے, اور اس کے علاوہ بھی بہرحال یہ سلسلہ یقیناً رہے گا. اور آپ کو ہم بتائیں کہ ابھی ہم لوگوں نے ایک پہلا حصہ جو ساتھ مل کر دیکھا تھا اس میں 40 واک اور اس کا سلسلہ تھا, اور اس میں ایک عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ پچھلے سال تک بہت سارے لوگ من جملہ میں خود, میں نے کہا تھا اگلے سال چلیں گے, ابھی تو وقت بہت ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے. اور یعنی واقعی یہ کیفیت جو اس سال ہوئی ہے اس میں جو ہے بہت سارے لوگوں کا دل مچل گیا ہوگا کہ کاش پچھلے سال ہم چلے جاتے, اور کاش جو ہے وہ اس سال تک ہم نہ ٹالتے. جو لوگ جا چکے ہیں یقیناً وہ فائدے میں رہے, اور جو لوگ ہم جیسے نہیں جا سکے اور ان لوگوں نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی وہ نقصان میں رہے. تو یہی سلسلہ ہے آئندہ برسوں کے لیے. آج ہم لوگ بھرپور طریقے سے عزاداری کر لیں, پتہ نہیں اگلے سال ہوں کہ نہ ہو. بہت سارے لوگ تھے پچھلے سال جو یقیناً چاہتے ہوں گے شامل ہوں, لیکن آج ہمارے بیچ نہیں ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگلے سال تو ہیں ہی, لیکن کب تک خدا موقع دے ہم لوگ ان مجالس میں شرکت کریں اور خدمت کا موقع خدا دے, پتہ نہیں ہوتا ہے. ہو از حسین ایک بہت ہی اچھی بڑی تحریک جو چند سال سے اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے مختلف معاشروں میں, بالخصوص غیر اسلامی معاشروں میں, یعنی جہاں پہ بھی مثال کے طور پر مسلمان حکومت نہیں ہے,
وہاں پر ان کی کارکردگی کئی گنا زیادہ رہی ہے. یہ میرے خیال میں خود ایک بہت بڑی توفیق ہے خدا کی طرف سے دی گئی ہے. اور ابھی جیسے شکاگو میں اس کی ایک رپورٹ بھی ہم نے دیکھی تھی, البتہ کیونکہ بہت زیادہ یعنی ہم لوگ دکھا نہیں سکتے تھے, وہ اتنے مختلف اس میں لوگوز اور یہ سب ٹائٹلز یہ سب لگے ہوئے تھے, مناسب نہیں سمجھا ہم نے کہا خبر تو ہم دے ہی سکتے ہیں. 1200 بیگز اور مختلف قسم کے اسکول کی ضروری چیزیں شکاگو شہر میں بانٹی گئی ہیں ہوئز حسین کی طرف سے, اور وہاں کے جو مختلف پبلک اسکولز ہیں لیپ ٹاپس, اسکول بیگز اور ضروری چیزیں ان کو دی گئی ہیں. اور یہ اکٹھا کرنا بھی یہی ہوئز حسین ٹیم کے ذمے تھا. اور بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی منظم یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں ایک بالکل سینٹرلائزڈ اور ایک مرکزی کوئی تنظیم ہو, بلکہ یہ ایک سلوگن کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں جو میرے خیال میں بہت اچھی طرح سے بھی کام کر رہے ہیں. واقعی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ امام حسین علیہ السلام کے حقیقی مقصد کو سمجھیں. ہوئز حسین کے ہی ٹویٹر ہینڈل پر یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام امید کی وہ روشنی ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ برقرار رہیں گے, اور یہ ہے کہ یقیناً بہادری کی علامت ہیں, اور جو چیز ہم لوگوں کو حاصل کرنی چاہیے انصاف پسندی کے لیے امام حسین علیہ السلام میں وہ پائی جاتی ہے. اور وہ کبھی بھی دولت اور طاقت سے متاثر نہیں ہوئے, اور یہ کہ حقیقت پر مبنی آپ کی پوری تحریک تھی اور اسی راہ میں آپ شہید ہوئے. ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے ایک بار ہم جو ہیں خدا کے راستے پہ چل لیے تو بس نماز روزہ ہو گیا بس ختم. لیکن پھر یعنی جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو خدا کا نام لیتے ہیں اور پھر استقامت کرتے ہیں ان لوگوں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور امام حسین علیہ السلام نے اس کا بھرپور نمونہ ثابت کر دیا. اور خود امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہوئز حسین جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر شیئر ہوا ہے کہ سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے جو اس شخص کی مدد کرے جس کو توقع تک نہیں تھی. اور اس کے بارے میں ہم لوگ سوچیں, اور خصوصاً اپنے معاشروں میں ہم لوگوں کے معاشرے بہت پیچھے چلے گئے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں, اور میرے خیال میں ہم لوگوں کو آگے جا کے جواب دہ ہو جانا پڑے گا اگر ہم لوگوں نے یہی سلسلہ اور یہی کیفیت اپنی باقی رکھی. اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, مغربی معاشروں میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے ہوئز حسین نعرے کے تحت, ہوئز حسین سلوگن کے تحت بہت اچھے کام کیے گئے ہیں. اور ہم چاہیں گے آپ اگر ایسے کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا نام روشن کریں. تنزانیہ میں بھی وہاں پر صاف پانی کا انتظام کیا گیا ہے ہوئز حسین عالمی اور رضاکار تحریک کی طرف سے, اور یہ خود بہت بڑا کام اور بہت بڑا پیغام ہے. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے ہر علاقے میں. ہم لوگ کوشش کریں کہ اگر ہمیں پیغام حقیقی بنیادوں پر پہنچانا ہے امام حسین علیہ السلام کا, اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے غیر مسلم معاشروں میں. یقیناً مجالس اپنی جگہ پر روایتی انداز میں بھی ہونی چاہیے اور اس کو ہر جگہ پر برقرار رکھنا چاہیے, لیکن یہ کام جو یعنی امام حسین علیہ السلام کا اصل مقصد ہے اس کو اگر ہم بھول گئے تو پھر میرے خیال میں عزاداری کا سلسلہ بھی کوئی خاص ہماری مدد نہیں کر پائے گا. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو ہمیں یعنی وہ ہم لوگوں کو جگانے کے لیے آئی ہے, سلانے کے لیے نہیں آئی ہے. اگلی تصاویر بھی ایک بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. یہاں پر عبید علی صاحب جو میرے خیال میں یعنی ان کا نام کافی جانا پہچانا لگ رہا ہے, شاید ہمارے ناظرین میں رہ چکے ہیں. کشمیر سے انہوں نے وہاں پر جو سیاہ پرچم لگائے گئے ہیں مختلف جگہوں پر, اس کی تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. بہت ہی حسین اور خوبصورت تصاویر ہیں. پرچم نصب ہیں مختلف جگہوں پر کشمیر میں, اور وہی ہیش ٹیگ ہر خانہ یک حسینیہ کے تحت ہر گھر ایک قضا خانہ, اور یہ ایک بہت ہی اچھا اور بڑا کام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی اچھا جو کام کیا گیا ہے اسی سلوگن کے تحت, اسی ہیش ٹیگ کے تحت, وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام, اور یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں قم کے ایک امام زادے میں وہاں پہ یہ اہتمام کیا گیا ہے ان کے وہاں پر جو روضہ ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے عزاداری کا سلسلہ, اور یہ بھرپور طریقے سے پورے ایران میں ہو رہا ہے. کل رات کو کچھ تصاویر بھی آئی تھیں جو ایران کے نائب وزیر صحت بھی جو ہیں اس میں شامل ہوئے تھے عزاداری کے سلسلے میں, اور یہ خود بہت تائید ہے میرے خیال میں, اور بقول ایران کے وزیر صحت کے کہ ایرانیوں نے ایک
بہت اچھی مثال، ایک تاریخی مثال قائم کر دی ہے کہ کس انداز میں کیا جا سکتا ہے. اور ایک بہت ہی اچھا ایک پیغام لکھا ہوا تھا جو میرے خیال میں ہم لوگوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ کافی ہے ان دنوں میں جو شام کی جو چائے ہم لوگ پیتے تھے اسی موقع پر اکٹھا ہوتے ہیں عام طور سے گھر والے، تو ہم لوگ یہ کام کریں کہ اسی موقع پر ایک چھوٹی موٹی مجلس ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو جائے. اور خصوصاً وہ نقطہ جو ہم نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مطالعے کا موقع ہم لوگوں کو ملے تو اس کو بھی ہم لوگ شامل کر سکتے ہیں، اچھی گفتگو، مفید گفتگو بھی رکھ سکتے ہیں. ایک اور جو بہت ہی اچھا کام کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر گلی ہر کوچے میں شامیانہ تو نہیں لگ سکتا تھا عزاداری کے لیے، لہٰذا یہ کام کیا گیا ہے کہ مختلف نوحہ خان اور مختلف جو مرثیہ گو اور مرثیہ خاں ہیں وہ مختلف شہروں میں، تقریباً ہر شہر میں محلوں میں جا کے وہاں پہ چھوٹی موٹی مجالس کا اہتمام کروا دیتے ہیں. ہر روز ہو جاتی ہیں مجالس، اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی اس میں خیال رکھا جاتا ہے. یہ ہے کہ آپ گھر کے قریب بھی ہیں تو زیادہ خطرہ نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے خیال میں یہ آخری ہماری تصویر تھی. شکریہ ادا کرتے ہیں آپ ناظرین کا جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج کے پروگرام میں. چلتے ہیں، لیتے ہیں ایک وقفہ. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں ان کی اس بات کا، یہاں پر ہمارے ساتھی اور بہت ہی عزیز مہمان مختلف پروگراموں میں بھی رہتے ہیں، جناب ڈاکٹر عبدالرحیم درانی صاحب. ایک بہت ہی اچھی بات انہوں نے ایک بار کہی تھی، یہی جو 40 واک اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب جو روضے کی جانب جو سلسلہ ہوتا ہے مشی کرنے کا، یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. ایک تو سچائی ثابت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مقصد کے تحت دسیوں لاکھ لوگ جو ہیں چل رہے ہیں ایک مقصد کے تحت اور ایک بہت ہی واضح پیغام کے تحت جو دنیا بھر کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. یہ ایک بہت ہی اچھی مثال ڈاکٹر عبدالرحیم درانی نے کہا کہ ہم لوگ بات جب کرتے ہیں ایک مہدوی معاشرے کی، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا، یہ بہرحال اہل سنت کی بھی روایات میں موجود ہے، اہل تشیع کی بھی روایت میں موجود ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا دور ہوگا جب بھائی کو اپنے بھائی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے اپنے ضروریات پورا کرے گا. اور اسی طرح کے اور دوسرے بھی ہم لوگوں کو مثالیں ملتی ہیں. ایک مدینہ فاضلہ، ایک آئیڈیل معاشرہ، اور اگر اس کی مثال ہم لوگوں کو دیکھنی ہے تو یہ اسی 40 واک میں ہم لوگوں کو مل جاتی ہے کہ جس طرح سے بے لوث خدمت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی. اور یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ جب بھی چاہیے ہو آپ جس سے بھی چاہیں جا کے لے سکتے ہیں. اور یہ ایک میرے خیال میں خدا نے ایک مثال ہم لوگوں کے سامنے قائم کر دی ہے، اور ہم لوگوں کو اب غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آیا اس الہی معاشرے پر ہم لوگ پورے اتر سکتے ہیں، یعنی ہم میں آیا وہ ظرف ہے یا نہیں ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے مزید بات چیت ہوگی. چلتے ہیں ایک ٹیلی فون لائن ریسیو کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اپنا نام بتائیے، کہاں سے؟ ہیلو. اکبر بارہمولہ کشمیر سے بول رہا ہوں. اچھا، خیریت سے؟ اپنا نام بتائیں گے؟ ہلال اکبر. ہلال اکبر صاحب. ہلال اکبر صاحب خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. تو ابھی آج کل کیا سلسلہ ہے آپ کے علاقے میں عزاداریوں کا؟ آپ خود شریک ہو پا رہے ہیں، نہیں ہو پا رہے ہیں، کس طرح سے؟ ہاں، نماز مغربین کے بعد مجالسیں ہوتی ہیں. مولانا صاحب مجلس پڑھتے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ. اس کے بعد روایتی مجلس ہوتی ہے کشمیری میں. اچھا، تو اس حساب سے چلتا ہے. اچھا، یعنی ایک حصہ جو ہے وہ اردو میں ہوتا ہے یا کس طرح سے، یا تقریر بھی کشمیری میں ہی ہوتی ہے؟ مجلس بھی کشمیری میں ہوتی ہے، البتہ مولانا صاحب پڑھتے ہیں. اچھا، تو اس حساب سے اس کے بعد جو ہے بعد کا حصہ جو ہے روایتی مجلس ہوتی ہے کشمیری میں، مرثیہ خوانی جس کو بولتے ہیں. ہاں، وہ ایک خاص انداز ہوتا ہے کشمیریوں کا جو بہت ہی حسین انداز ہوتا ہے میرے خیال میں. اور یہ بتائیے کہ خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس سال جو صورتحال ہے، کوئی اس توقع بھی نہیں کر رہا تھا، پچھلے سال تک سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیفیت ہو جائے گی. خود آپ نے کیا سوچ رکھا تھا اور کس انداز میں آپ اس وقت عزاداری کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ابھی تو جیسا کہ آپ کو پتا کہ وبائی صورتحال پورے ملک میں ہے، تو یہاں بھی کشمیر میں بھی ابھی
روز بروز کیسز آتے رہتے ہیں. تو ابھی جیسے کہ مجلس میں جاتے ہیں تو پورا SOPs کو فالو کر کے جانا پڑتا ہے, یعنی ماسک لگا کے یا سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس حساب سے مجلسیں ابھی کرتے ہیں. البتہ بھیڑ اتنی نہیں رہتی ہے کہ جتنی ہونی چاہیے تھی لوگوں کی تعداد. تو البتہ SOPs کو فالو کر کے مجلسیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ اب جتنی توفیق ملتی ہے تو اس حساب سے مجلس میں حاضر رہتے ہیں. اچھا, ہم نے ایک یہاں پہ ایک ہیش ٹیگ متعارف کروایا تھا کہ ہر گھر ایک قضا خانہ. یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اگر مثال کے طور پر وہ مجلسوں میں اس طرح سے ہم شریک نہیں ہو پا رہے ہیں, جلوس نہیں نکل پا رہے ہیں, یا مثال کے طور پر عزاداری کا وہ سلسلہ جو پچھلے گزشتہ برسوں تک تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے, تو اپنے گھر کو ہم امام بارگاہ بنا دیں, ایک حسینیہ بنا دیں, عزا خانہ بنا دیں. کس حد تک آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میں اصل میں دراصل 100% اس سے متفق ہوں. ایک اچھا آئیڈیا ہے, کیونکہ اس صورتحال میں ایسا ہونا بھی چاہیے. ایسا ہی کہ ہر شخص اگر مجلس میں نہیں جا پا رہا ہے یا بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی امام حسین علیہ السلام کی مجلس جو بھی ہوتی ہیں, آج کل بہت سارے علماء کرام اصل اب نیوز چینل, یہ TV چینلز پہ یا فیس بک پیج پہ لائیو ہوتے ہیں, تو ان کی مجلس خصوصاً استاد سید جواد نقوی صاحب, میں بھی ان کی مجلس گھر میں دیکھتا ہوں, آرام سے دیکھتے ہیں. تو باقی لوگوں سے میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اگر مجلس میں نہیں جا پاتے ہیں روایتی طور انداز میں, تو گھر میں بھی آرام سے وہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے کربلا کا, تو وہ گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت دنوں کے بعد میرے خیال میں آپ سے بات ہوئی تھی. لال اکبر صاحب, اور انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے کہ جس راہ پر چلیں انشاءاللہ اس پہ قائم رہیں, اور پورے ملت کشمیر کو ہماری طرف سے سلام. شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا, خداحافظی کرتے ہیں آپ سے. لال اکبر صاحب انہوں نے بھی اس بات پر تاکید کی کہ آدمی گھر بیٹھ کے ہی مجالس میں شرکت کر سکتا ہے, اور بہرحال اب تو خیر آسانی بھی کافی حد تک ہو گئی ہے کہ انسان نے یوٹیوب کھولا یا کوئی اور وہ چینل کھولا اور تازہ ترین تقریریں جو ہیں, حتی لائیو تقریریں جو ہیں, وہ ان سے استفادہ کر سکے. ہمیشہ ہماری تاکید رہتی ہے کہ ان مجالس میں شرکت کریں, ان مجالس کو سنیں جو ہمیں بیدار کر رہی ہوں, امام حسین علیہ السلام کی اصل بات سے ہمیں آشنا کر رہی ہوں. بہت سارے لوگ ہیں اسی دور میں, ایک بہت ہی اچھی بات کہی تھی کسی عالم دین نے کہ اگر ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا نام بلند کرنے کے لیے لوگ تحریک چلائے ہوئے ہیں, اور اس وقت یہ تحریک شاید کہہ سکتے ہیں فی الحال یعنی جو ہم لوگوں کے مد نظر ہے, ہم لوگوں نے جو دیکھا ہے اس میں اپنے عروج پر ہے, تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے مخالف تحریک چلا رہے ہیں اور اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے, ہر علاقے میں اس علاقے کے حساب سے سازشیں کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے. چلتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طالب علم ہوں. طالب علم کی ساری فکر اس کے مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے, اس طرح سے کہ وہ اپنے ملک کے لیے مفید واقع ہو. میری ساری کوششیں مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہیں. میں بھی حسینی جیالوں کی نسل سے ہوں. سلام ہو تجھ پر اے محرم. السلام علیک یا ابا عبداللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, خداوند عالم کے نزدیک علم حاصل کرنا نماز, روزے, حج اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے. ان ایام میں عزاداری کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جا کے پڑھیں, اور کس حد تک ہم لوگوں کا مطالعہ ہے یا نہیں ہے, یا کچھ واقعات جو ہم لوگوں نے بہت زیادہ سنے اس کے علاوہ آیا ہم لوگ شناخت رکھتے ہیں اپنے امام کی یا نہیں رکھتے. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے مغربی ممالک نے بہت زیادہ اس سلسلے میں تحقیقات کی ہیں,
اور یہ جو مقابلے کیے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف عجیب و غریب چیزیں کھڑی کی جا رہی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان لوگوں کا، یا مطلب زیادہ ذکر بھی کرنا پسند نہیں کروں گا کہ یہاں پر ایسے پلیٹ فارم سے ان کا ذکر ہو جو کوشش کرتے ہیں کہ تحریفات لا کے یا عجیب و غریب واقعات کا ذکر کر کے پورے اس واقعے کو ایک بہت ہی اللاجیکل اور غیر منطقی واقعے کے طور پر پیش کریں۔ اس کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اور جیسے کہا جا سکتا ہے کہ تطبیقی تاریخ جو ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، ورنہ ایک کتاب میں عام طور سے آپ کو حقیقت کا اتنا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال معتبر کتابیں اس سلسلے کی بہت ساری موجود ہیں، یہ تجزیے پیش کیے گئے ہیں، یہ خود بہت ہی ایک بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ وقت ہے، یعنی ابھی ہم لوگوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس وقت ہے اور جا کر ہمیں اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی ہیں، کیونکہ اندھا دھن جو ہے آگے بڑھنا جو ہے کسی بھی چیز میں اچھا نہیں ہوتا۔ آپ مطالعے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کے قدم جو ہیں وہ اور مضبوط ہوں گے، ورنہ جو ہے وہ کوئی بھی ہلکی سی ہوا چلی اور انسان ڈگمگانے لگا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور محمد کاشف صاحب ہمارے ساتھی جو ہیں، آپ کا نمبر ہم نے دے دیا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ رابطہ ہو سکے، اور رفیق حسین صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اور لکھتے ہیں کہ کورونا وائرس کے نام پر مجالس اور علم جلوس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اگر احتیاطی تدابیر کی جائے تو پھر کیوں پابندیاں لگائی جائیں؟ یقیناً ایک بہت اچھا سوال ہے، بہرحال کچھ خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا۔ اور ابھی ہم نے شروع میں پروگرام میں ذکر کیا کہ یعنی دوسری جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور اس میں لوگ جو ہیں پھر بھی مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اور تصاویر تھیں کل نشتر پارک کی کراچی کے، اور جو ویڈیو کلپس یہ سب جو آئی تھیں وہاں سے، کہ اس میں جو وہاں کے اصل مرکزی جو تقریر ہوتی ہے اس میں لوگ جو ہیں پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعی داد دینی چاہیے کراچی والوں کی کہ اتنی مشکلات کے باوجود، جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے پریشان حال ہی کے باوجود، وہاں پر لوگ جو ہیں مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، مشکلات کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں صورتحال بہت ہی خراب ہے، اور اس میں جو ہے لوگ بہت پریشان ہیں۔ جو ٹویٹر پر جو مختلف پیغامات جاری ہو رہے ہیں وہ بھی خود اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں، البتہ اس کا ایک حصہ شاید خود ہم الزام نہیں لگاتے کسی پر، کسی ایک آدمی پر، لیکن مجموعی طور پر لاپرواہی برتنا اپنے شہر کی جانب سے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یعنی یہ کہ ہمارا گھر صاف رہے لیکن گلی میں کوچے میں کچھ ہو، پھر جب گلی کوچے میں بارشیں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ نہ ہمارا گھر صاف رہ پاتا ہے، نہ گلی کوچہ صاف رہ پاتا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ مختلف اخبارات اس سلسلے میں تجزیہ پیش کر رہے ہیں، مختلف نیوز چینلز جو ہیں دے رہے ہیں کہ 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اس سال کراچی میں۔ یقیناً بہت ساری جگہوں پر جہاں پہ اچھا انتظام تھا وہاں پہ بھی سیلابی بارشیں آئی ہیں، تباہ کاریاں ہوئی ہیں، لیکن ہر سال تقریباً کراچی میں یہی کیفیت ہوتی ہے، اور اس سال ہر سال سے بدتر ہو گئی ہے، اور وہ جو پانی کے نکاسی کا نظام تھا وہ بالکل ایک دم چوکڈ ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ کیفیت پیش آ رہی ہے۔ سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن آگے حالانکہ پتہ بھی تھا اس کے بارے میں، لیکن انتظامیہ نے بھی خاص کوئی کام نہیں کیا ہے۔ واقعی ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے ان کی کارکردگی پر۔ لوگوں نے بہرحال جو ٹویٹ سے سب ہم دیکھ رہے تھے اس میں یہ کہ فوج کی بہت تعریف کی ہے، یہ ہے کہ فوج نے بہت مدد کی ہے ان کی، کہ وہاں پہ آ کے وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ ایک اچھا پیغام تھا اس میں، بہت ہی مزیدار سا لکھا تھا کہ بھئی اگر ہر سال آ کے فوج ہی کو صفائی کرنی ہے تو بھئی جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عہدہ واپس لے لیا جائے اور ان کے حوالے کر دیا جائے، تو یہ بھی بہرحال ایک آپشن ہے۔ اگر واقعی یعنی نااہلی تو نہیں کہیں گے، لیکن کم سے کم یہ کہ لاپرواہی اگر بڑھتی ہے وہاں کے حکومت نے، جو مقامی جو کاؤنسلز ہیں یا پھر جو انتظامیہ ہے، تو ان کو ایک بار پھر غور کرنا چاہیے۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت شہر ہے، روشنیوں کے شہر سے مشہور تھا یہ شہر کراچی، اس کا زیادہ خیال رکھیں، آج پھر واپس جا سکتا ہے اسی کی جانب۔ یہ روزنامہ جنگ کی ایک ہیڈ لائن ہے، کراچی قائد آباد کے قریب سکھن ندی میرے خیال میں اس کا بند ٹوٹ گیا ہے اور موسلا دھار بارش بھی ہو رہی ہے، زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، سڑکیں مکمل ڈوب چکی ہیں اور پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے، اور شار فیصل، ایم اے جناح روڈ، آئی چندری گڑھ روڈ، شاہراہ پاکستان اور یونیورسٹی روڈ سمیت شہر کی اہم شاہراہیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور باقی شہر جو ہے تالاب بنا ہوا ہے۔ اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ یعنی اس دفعہ بھی بارشیں ختم ہو جائیں پھر سے وہی سلسلہ ہوگا،
یہ خوبصورت شہر جو ایک ماڈل سٹی کہلایا جاتا ہے ہمیشہ تاریخ کے، یعنی معاصر تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو ایک رول ماڈل سٹی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، چاہے نقشے کے لحاظ سے چاہے افادیت کے لحاظ سے، تو اس کو پھر سے واپس ہونا چاہیے نا. تو غور کریں، اچھے لوگ ہیں کراچی والے بھی، بہت میرے خیال میں تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں اب تک جو ملاقات ہوئی ہے ان سے. تو اپنا خیال رکھیں آپ لوگ بھی، اور اپنے شہر کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اس دفعہ بارش ختم ہو اور یہ سلسلہ ختم ہو تو پھر سے کم ارادہ کر لیں خود لوگ کہ بھئی ہم صفائی برقرار رکھیں گے. چلتے ہیں ایک اور حصہ ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حسین کا جب نام لیتے ہیں تو یہ صرف ایک خالی نام نہیں ہے، ایک سلوگن ہے اور ایک طریقہ کار ہے کہ ہم کس طرح سے حق تک پہنچ سکتے ہیں. قربانیاں دینی پڑیں گی اور بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ہم سب کو یہ سکھایا، اور آپ کے 72 ساتھیوں نے جو ہر ایک الگ، اگر دیکھا جائے سچویشن سے ہوتا ہوا وہاں پر پہنچا تھا، واقعہ کربلا میں شامل تھا. تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار جب انسان قدم رکھتا ہے حق کے راستے میں تو اتنی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ حد نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بظاہر یہ ہے کہ جو جرمنی کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ بہت ہی منظم وہاں کا سسٹم ہے، تو وہاں پہ وہ گئے تھے اور ایک سائنسی کام کے سلسلے میں وہ گئے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ان کا ایک بالکل انوکھا اور نیا کام تھا، ایک چیز انہوں نے ایجاد کی تھی، ایک نیا طریقہ کار ایجاد کیا تھا، تو وہاں پر بھی پورا ریزسٹ کیا گیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ حتیٰ اگر آپ ایک بالکل آئیڈیل معاشرے میں اور معیاری معاشرے میں آپ جائیں گے تب آپ کو ہر چیز مہیا ہوگی. ہر نئے کام، خصوصاً صحیح کام کے لیے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کہا جا سکتا ہے شاید واجبات میں سے ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ آپ شامل یعنی ہوں گے، قدم رکھیں گے آپ اس راستے میں اور مشکلات آپ کو گھیرنا شروع کر دیں گی. اب اتنا بڑا کام کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شروع کیا تھا اس کو برقرار رکھنا، اور دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد فوراً ہی بری تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور ایسی تبدیلیاں کہ جو پورے اصل اسلام کو خطرے میں ڈالے ہوئے تھیں. اور وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یزید تک آتے آتے وہ اس کی اسلام کی شکل ہی مسخ کر دی گئی تھی. تو اس کو امام حسین علیہ السلام نے ضرورت سمجھی کہ اب ڈٹ جانا چاہیے، اب آگے کوئی راستہ نہیں ہے، حتیٰ اگر ہمیں اپنا خون دینا پڑے ہمیں اسے تبدیل کر کے رکھنا ہے. ایک بار جب عام انسان عزم کر لیتا ہے کسی کام کا، تو مشکلات عام طور سے آتی بھی ہیں تو وہ کسی صورت سے اس کو پار کرتا ہوا آگے بڑھ کے کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے. نہ کہ آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ کے نانا نے اور آپ کے پیغمبر نے تیار کی تھی وہ جو ہے آپ اس کو سامنے اپنے تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو کیسے آپ جو ہے لاپرواہی برت سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اسے سمجھا اور بر وقت قدم اٹھایا، قربانی دینی پڑی. خود امام حسین علیہ السلام جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے سامنے جتنی دیر میں ڈٹو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی. تو وہاں پر بھی انہوں نے بر وقت قدم اٹھایا، تو اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑی. تو اگر دیر میں اٹھانا پڑے ہم لوگوں کو قدم، تو آپ لوگ سوچ لیجئے کہ کس حد تک بھیانک صورتحال ہو سکتی ہے. ڈٹ جانا چاہیے، آج اگر ڈٹیں گے تو اس کا نتیجہ ملے گا. چلتے ہیں، ایک ٹیلی فون لائن ریسیو کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. بتائیے اپنا نام اور کہاں سے ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں عقیدہ ہزارہ پاکستان سے. وہ ہماری سائٹ پہ نا آپ کا چینل بند ہو گیا، پتہ نہیں آپ کو پروگرام بھی نہیں چلتا اور چینل بھی نہیں چلتا، کیا وجہ؟ اچھا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس سیٹلائٹ پر دیکھ رہے تھے آپ لوگ پروگرام، یا آپ لوگ کیا نام ہے جو کیبل ہے لوکل کیبل آپریٹر اس سے لے رہے تھے؟ ہم جس سائٹ پہ A+ ہوتے ہیں اس سائٹ پہ دیکھ رہے تھے. نہیں، میرا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس ریسیور ہے، جو سیٹلائٹ ریسیور ہے، وہ آپ کا اپنا سیٹلائٹ چھت پہ لگا ہوا ہے یا نہیں، آپ نے کہیں سے لیا ہوا ہے؟ ایک منٹ دوبارہ بولیے گا.
میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ ایک تو یہ کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ یہ جو آپ پروگرام ہمارے دیکھ رہی تھیں جو اب نہیں دیکھ پا رہی ہیں یہ آپ کس سیٹلائٹ پر دیکھ رہی تھیں؟ آپ کو پتہ ہے، اس کا علم ہے آپ کو؟ میرے خیال میں نہیں معلوم ہے. تو آپ ایک زحمت کریں، ہم بعد میں آپ سے رابطہ کریں گے، اور یہ کہ آپ ہم لوگوں کو تھوڑی تفصیلات بتائیے گا، یا کسی جیسے گھر میں جو تھوڑا بہت ٹیکنیکل آدمی ہے اس سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس سے بات کروا دیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ ان سے ہم لوگوں کی بات چیت ہو سکے، انشاءاللہ کہ جلد از جلد بحال ہو سکے. بہرحال بعض وقت ٹیکنیکل مسائل پیش آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد یہ سنجیدہ تھوڑا ہو جائے. ہم آپ کو اس کی وجہ بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اسے یہ ہے کہ جب ہم لوگ موسم گرمی سے ہم لوگ داخل ہوتے ہیں خزاں میں، تو اس میں جو زمین کی پوزیشن ہے وہ تبدیل ہونے کی وجہ سے بعض وقت بہت پریشانیاں پیش آتی ہیں، تو ہم لوگ اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے کیا ہو سکتا ہے. تو آپ سے انشاءاللہ ہم لوگ رابطہ کریں گے. شکریہ ادا کرتے ہیں عقیدت زہرا صاحبہ آپ کا. اور محمد کاشف صاحب نے کہا ہے کہ کچھ میں ویڈیو بھیجنا چاہتا ہوں، ابھی ان کے یہاں بجلی نہیں ہے، بہرحال مجھے میسج کر دیں آپ اس حوالے سے. ان کا کافی نمبر ہم لوگوں نے ملانے کی کوشش کی، ان کا بھی نمبر نہیں ملا. منیر حسین صاحب کشمیر سے، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور اگر تیار ہوں ایک حصہ ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں پر منیر حسین صاحب کشمیر سے ایک بہت ہی اچھا پیغام بھیجا ہے انہوں نے. اتفاق سے کل رات کو ہماری نظر بھی اسی کلام پہ پڑی تھی جناب پیام اعظمی صاحب کی، کہ دل کو تڑپا نہ سکے جو وہ محبت کیسی، دل کو تڑپا نہ سکے جو وہ محبت کیسی، جس سے شعلے نہ ہو پیدا وہ حرارت کیسی، میرے مقصد کی نہیں فکر تو الفت کیسی، سرد ہے جوش عمل گر تو اطاعت کیسی، جس سے سیراب نہ ہو روح وہ پیمانہ کیا، دور مسجد سے جو کر دے، دور مسجد سے جو کر دے وہ عزا خانہ کیا. واقعی یعنی اگر کہا جائے جسٹ ہے ہمارے پروگرام کا تو غلط نہیں ہوگا. اور ایک بہت ہی اچھا کام ایک اور جو یہاں پہ مختلف انجمنوں نے کیا ہے عزاداری کی، وہ یہ ہے کہ عزاداری کا سلسلہ اپنی جگہ پر رات کو ہوگا، اور بہرحال موسم بہتر ہو گیا تو شام سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن دن میں عام طور سے صبح کو یا دن میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ پیکیجز تیار کیے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ خصوصاً ان ایام میں متاثر ہوئے ہیں کورونا کے نتیجے میں اور ان کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے، ان تک امداد پہنچائی جائے. اور یہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کام کیا جا رہا ہے، رضاکارانہ طور پر یہ کام کیا جا رہا ہے، اس میں عام لوگ شریک ہیں مختلف. یقیناً ایک بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ مطلب کمپنیز نے بھی مثلا اعلان کر دیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے مثال کے طور پر یہ پیکیج اگر آپ لیں گے غریبوں میں بانٹنے کے لیے، جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں ان میں بانٹنے کے لیے، تو ہم جو ہے وہ سستے داموں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں تھوک میں. اور بہت سارے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں. بہت اچھی اور بڑی بات ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. ایران کی تہران کے شمالی حصے میں واقع صالح ابن موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا روضہ ہے، وہاں پر بھی رات کو انتظام رہتا ہے عزاداری کا، اور دن میں جو مقامی انجمن ہے وہ آ کے اکٹھا کرتی ہے سامان اور یہاں پر اکٹھا کیا جاتا ہے. اور علاقے میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو پہچان کے، یا خود وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جیسے مسجد یا خود وہ جو وہاں پہ روضہ ہے اس کی انتظامیہ کو آ کے بتا سکتے ہیں بھئی ہم جو ہے پریشان حال ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، تو ان کو یہ پیکیجز فراہم کیے جاتے ہیں. اور یہ مسلسل سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور ایک بہت بڑا کام ہے جو میرے خیال میں کیا گیا ہے خصوصاً ان دنوں میں، یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہیے، ایک دوسرے کو اوپر کھینچنا چاہیے. اور کہیں اگر کسی کو بھی پریشانی کا یعنی کوئی بھی پریشانی کا شکار ہو گیا ہے، ہم بظاہر اپنی عزاداریوں میں مصروف ہیں اور اس کی طرف سے بے فکر ہیں، یقیناً ہمیں ایک بار پھر اپنے جائزہ لینا ہوگا جو کچھ ہمارا کردار ہے ایک شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور ایک حسینی ہونے کی حیثیت سے. ہم لوگ کو واقعی غور کرنا پڑے گا اس پر. آپ لوگوں کے آیا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو ضرور بتائیے گا، ہم ضرور جاننا چاہیں گے. اور آپ تمام ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے آج بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیا. حاذق عباس صاحب کشمیر سے
میں آپ کا نمبر میں ابھی ہماری نظر پڑی کہ نمبر آپ کا ہمیں دینا تھا. انشاءاللہ کل آپ سے کوشش کریں گے رابطہ ہو جائے. محمد افضل صاحب اور طاہرہ جعفر 0091 اور آخر میں 88489 آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور آپ تمام ناظرین اسی طرح ہمارے ساتھ دیتے رہیے گا کل کے پروگرام میں بھی, اور انشاءاللہ آئندہ 2-3 دن میں ہم لوگوں کے خصوصی پروگرام رہیں گے. تو ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ برقرار رہے گا ہمارے ساتھ. اور اپنے عزاداری کی تصاویر گھر میں اگر آپ نے جیسے کوئی امام بارگاہ سجائی ہے یا غذا خانہ آپ نے تیار کیا ہے اس کی تصاویر بھی ہمارے ساتھ شیئر کریے. ضرور ہم شامل کریں گے آئندہ دنوں میں, خصوصاً ان دنوں میں ہم لوگ تو ضرور ہی شامل کریں گے. تو آہستہ آہستہ کر کے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے سعید حسن زیدی اور ہمارے تمام ساتھیوں کو آپ دیجیے اجازت. خدا حافظ.